کی طرف بھاگنے پہ مجبور ہوا اور یہ فیصلہ ہوا کہ انشاءاللہ امید 1857 کی جنگ آزادی میں جو بظاہر پسپائی ہوئی آج اس کا تدارک ہوگا۔ 1946 میں فیصلہ پایا کہ ایک ریفرینڈم کروایا جائے، اگر مسلم آبادی اکثریت میں نکل آئی تو یہ اپنا الگ ملک بنا لیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے دیگر مسلم لیگ کے ورکر جب آگے نکلے اور انہوں نے نعرہ لگایا لے کے رہیں گے پاکستان، جیت کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ لگاتے تھے۔ لوگوں نے کہا تم کہتے ہو ہم لا الہ الا اللہ کے نام پہ ملک لیں گے، تمہاری شکلیں تو لا الہ الا اللہ والی نہیں، شکلیں تو انگریز جیسی ہیں، لباس انگریز جیسا ہے۔ پھر قائد اعظم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ حضرت تھانوی نے تھانہ بھون سے علماء کا ایک وفد تیار کیا۔ اب آگے آگے علماء ہوتے، چہروں پہ داڑیاں، سروں پہ پگڑیاں، سنت کے مطابق لباس، پیچھے پیچھے مسلم لیگ کی قیادت ہوتی۔ اب یہ نعرہ لگاتے لے کے رہیں گے پاکستان، جیت کے رہیں گے پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ اب لوگوں نے کہا ہاں واقعی یہ لوگ پاکستان واقعی بنائیں گے، شکلوں پہ تو اسلام آیا ہے نا۔ علماء کے تعاون سے مسلم لیگ کو اتنی کامیابی ہوئی کہ الحمدللہ 14 اگست 1947 میں پاکستان مارز وجود میں آیا۔ پاکستان بننے کے بعد مبارک پیش کرنے کے لیے مفسر قرآن مفتی اعظم مولانا مفتی شفیع قائد اعظم کے پاس علماء کے ایک وفد کے ساتھ گئے۔ قائد اعظم اپنی کرسی سے اٹھ کر استقبال کرتے اور جھک کر سلام پیش کر کے کہنے لگے نوجوان بھائیو، یہ باتیں منظر عام پہ نہیں لائی جاتی، حالانکہ تاریخ میں سب کچھ محفوظ ہے۔ قائد اعظم نے کہا اے علماء کرام، مبارک کے پھر مستحق تو تم ہو، مبارکبادی تو تمہیں ملنی چاہیے۔ اگر علماء ساتھ نہ دیتے کبھی پاکستان وجود میں نہ آتا، تو ہمیں شرح صدر ہے پوری ہمت کے ساتھ ہمیں اپنے اکابر کی وجہ سے اپنا سر فخر سے بلند کرنا چاہیے۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو دو حصے تھے۔ آپ طالب علم یہ بات یاد رکھیں، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان۔ سب سے پہلے پاکستان کا جب پرچم لہرانے کی باری آئی تو مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی دیوبندی عالم دین نے پہلا پاکستان کا پرچم لہرایا۔ مغربی پاکستان میں سب سے پہلا پاکستان کا پرچم علامہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے لہرایا۔ پھر قائد اعظم کا جب انتقال ہوا تو قائد اعظم کی وصیت کے مطابق ان کا جنازہ پڑھانے والے دیوبندی عالم دین مولانا شبیر احمد عثمانی ہے۔ اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں پاکستان کا وجود علماء کے خون کا صدقہ ہے، پاکستان کا وجود علماء کی محنت کا پھل ہے، پاکستان کا وجود علماء کی جد و جہد اور کاوشوں کا صدقہ ہے۔ پاکستان کی بقا کے لیے جیسے دن کے لیے سورج ضروری ہے، پاکستان کے لیے علماء کا وجود ضروری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک پاکستان میں رہنا ہے، علماء نے بھی قیامت تک باقی ہے، علماء نے قیامت تک باقی۔ یاد رکھیں گے دو حصے، مشرقی پاکستان میں پہلا پرچم لہرانے والے مولانا ظفر احمد عثمانی، مغربی پاکستان میں پہلا پرچم لہرانے والے مولانا شبیر احمد عثمانی ہیں۔ اس سے بڑھ کر میرے سامنے جو پاکستان کا پرچم ہے، طلباء بھائیو آپ سکولوں میں بھی پڑھتے ہیں، ذرا اس پہ غور کیجئے۔ پاکستان کے پرچم میں 4 چیزیں بطور غور ہیں، ایک سفید رنگ ہے، ایک سبز ہے، پھر اس میں ہلالی چاند کا نشان ہے، پھر 5 کناروں والا ستارہ ہے۔ یہ کیوں پرچم بنایا گیا؟ ذرا غور کیجئے، پاکستان کے پرچم میں زیادہ تر سبز رنگ ہے۔ سبز رنگ اس لیے زیادہ رکھا تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ پاکستان کے اندر زیادہ آبادی لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی ہے، زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے۔ پاکستان کی زیادہ آبادی حضور کی ختم نبوت کے محافظوں کی ہے، صحابہ و اہل بیت کے ماننے والوں کی ہے، کلمہ
طیبہ پڑھنے والوں کی ہے. یہ پاکستان کے پرچم میں سفید رنگ یہ تھوڑا سا ہے, یہ تھوڑا رنگ بتاتا ہے ہمارے ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں, ہمارے ملک میں عیسائی بھی رہتے ہیں, ہمارے ملک میں غیر مسلم رہتے ہیں, لیکن وہ اقلیتیں ہیں, وہ قلیل ہیں, وہ تھوڑے ہیں. زیادہ آبادی چونکہ مسلمانوں کی تھی اس لیے زیادہ رنگ سبز رکھا گیا. پھر سوال یہ ہے اگر زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی کوئی اور رنگ رکھ رہے تھے, سبز رنگ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ مسلمان کو کلمہ پڑا ملا تو محمد کے صدقے سے ملا, اور حضور کے روزے کا رنگ بھی سبز ہے, پاکستان کے پرچم کا رنگ بھی سبز ہے. پھر پاکستان کے پرچم میں ایک چاند بنا ہے, چاند بنا ہے, چاند سے کس طرف اشارہ ملتا ہے؟ یہ ہلال چاند اس طرف اشارہ دیتا ہے کہ پاکستان نے دن بہ دن ترقی کر دی ہے. پاکستان کو کوئی ختم کر سکتا؟ آپ نے دیکھا پچھلے سالوں میں گائے کا پیشاب پینے والے مودی اور ہندوؤں نے جب پاکستان کی طرف میری آنکھ سے دیکھا تو صرف 2-3 گھنٹوں میں پاکستان نے اسے چھٹی کا دودھ یاد کرا دیا, اسے دن میں ستارے دکھا دیے. آج تک ہندو رو رہے ہیں سانو سٹا بڑیاں ڈالیاں لگیاں نے. پاکستان کی فوج نے بنیاد مرصوص ایسا انہیں ضرب لگائی, ہندو دوبارہ سر نہیں اٹھا سکتا. یہ اس بات کی دلیل ہے, چاند بتاتا ہے پہلی کا چاند بڑھتا ہے, دوسرے دن پھر بڑھتا ہے, تیسرے دن پھر بڑھتا ہے, اور 14ویں کا چاند مکمل ہو جاتا ہے. یہ مکمل چاند بنا کے اشارہ کر دیا. ابھی دنیا نے دیکھا ہے جب یہ معاہدہ ہوا ترکی پاکستان اور سعودیہ کا, تو دنیا نے دیکھا ہے اللہ نے سعود کو اگر محافظ, اگر انہیں خادم حرمین بنایا ہے تو پاکستان کو محافظ حرمین بنایا ہے. پاکستان کے پرچم میں ستارہ ہے, اس ستارے کے کونے کتنے ہیں؟ کتنے کونے ہیں؟ سارے بولے کتنے کونے ہیں؟ یہ 5 کونے کیوں رکھے گئے؟ اس لیے کہ اسلام کی بنیاد 5 اصولوں پر ہے. بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ. اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے. اللہ کی توحید, حضور کی رسالت کی گواہی دینا, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, حج کرنا, اور اللہ توفیق دے تو رمضان کے روزے رکھنا. یہ اس بات کی دلیل تھی 2 لاکھ مسلمانوں نے اس لیے قربانی دی تھی کہ پاکستان بنا کر باجے نہیں بجانے, عیاشیاں نہیں کرنی. اس لیے بنایا تھا کہ یہاں توحید کا عقیدہ ہوگا, رسالت کا عقیدہ ہوگا, اور نماز کا اہتمام کریں گے, انشاءاللہ روزے رکھیں گے, حج ادا کریں گے. آج ہم تجدید عہد کرتے ہیں, ہم سب تجدید عہد کرتے ہیں. اے پاکستان کے شہیدوں, ہم آپ کے خون سے وفا کریں گے انشاءاللہ. جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا اس لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کریں. کون کون وعدہ کرتا ہے لا الہ الا اللہ والا پرچم بلند کریں گے؟ نماز کا اہتمام کریں گے, اللہ نے توفیق دی تو بیت اللہ کا حج بھی کریں گے, کلمہ توحید کو بلند کریں گے. اگر یہ جذبہ ہے تو پھر میں آپ کو پیغام دیتا ہوں, ہر ایک کا نیچے بیٹھ دے. میں آپ سے جملہ کہوں, وعدہ لوں تو آپ ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ کہیں گے سنبھل جاؤ, سنبھل جانے کا وقت آیا, بہت سوئے ہوئے ہو اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. سنو روز اقدس سے کیا آواز آتی ہے, مسلمان میری حرمت پہ کٹ مرنے کا وقت آیا. جہاں سے چلے تھے تو 313 مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر, مسلمان یہ تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا. نبی کی عزت رہی باقی تو ہم بھی باقی ہیں, وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. انشاءاللہ رہیں گے, پاکستان کی حفاظت بھی کریں گے, اسلام کی حفاظت بھی کریں گے, دینی مدارس کی حفاظت بھی. ابھی دعا ہوگی, دعا کے بعد آپ نے جانا ہے.